اس لیے قیامت کے دن لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا جس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے۔ پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم، انتہائی احسان ہے، خدا تعالیٰ نے ہمیں غفلت سے نجات دلائی، ہدایت قرآن کریم کی صورت میں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی صورت میں ارشاد فرمائی۔ خدا تعالیٰ کا انتہائی لطف و کرم ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر یہ موقع دیا کہ ہم ماہ مبارک رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکیں، چاہے وہ لوگ ہوں کہ جو جسمانی طور پہ روزہ رکھ پائیں گے، چاہے وہ لوگ ہوں جو شاید جسمانی طور پہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، لیکن بہرحال روحانی طور پہ روزہ رکھنا سب پر واجب ہے۔ تو حتیٰ وہ لوگ کہ جو جسمانی طور پہ روزہ نہیں رکھ سکتے، وہ یہ نہ سوچیں کہ وہ محروم ہیں، یا مثلا وہ نعوذ باللہ تعالی اللہ کی رحمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے، یا ان کا موقع نکل گیا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص مثلا وضو نہیں کر سکتا، کسی شرعی حکم کی وجہ سے تیمم کرتا ہے، تو کیا اس کی نماز کا ثواب کم ہوگا کیونکہ اس نے تیمم کیا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو اگر کوئی شخص کسی جسمانی تکلیف کی وجہ سے، کسی اور عذر کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ پا رہا، تو یہ نہ سمجھے کہ وہ محروم رہ گیا، اس کو روزے کا ثواب ملے گا۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ جسمانی روزہ نہیں رکھ سکا ہے، تو کیا وہ جو ماہ مبارک رمضان کی برکتیں تھیں وہ قرآن نہیں تھا؟ انزل فیہ القرآن، تو جس کا جسم میں روزے کی طاقت نہیں ہے، کیا اس کی روح میں قرآن کی نورانیت کو درک کرنے کی طاقت نہیں ہے؟ وہ طاقت تو ہے، اور قرآن کریم کا نزول یہ ماہ مبارک رمضان کی اہم ترین برکتوں میں سے ایک برکت ہے، اہم ترین برکت ہے۔ تو اورینٹیشن، پھر وہی بات آتی ہے جو پہلے ہوئی کہ اورینٹیشن کلیئر ہونا چاہیے، ماہ مبارک رمضان سے کیا حاصل کرنا ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں کچھ عرائض پیش کیے تھے، اور ساتھ یہ بھی عرض کیا تھا کہ بہت دل چاہتا ہے میرا کہ دعاؤں کے اوپر ہم لوگ توجہ دیتے رہیں۔ تو کل ذہن میں آیا کہ یہ جو روزانہ کی دعائیں ہیں، ان کے اندر بھی شاید کوئی ترتیب ہے، البتہ بعض جگہ پر یوں لگتا ہے جیسے ترتیب نہیں ہے۔ یعنی کچھ ایک زمانہ تھا جب ہم نے 30 دن کی ان دعاؤں پر ہر روز ایک تشریح عرض کی تھی، وہ کافی عرصے تک چلتی رہی، اب وہ آبسلیٹ ہو گئی، اب کوئی اس کو نہیں سنے گا، کافی عرصے تک اس کو سنا گیا۔ میری بھی غلطی تھی کہ میں اس کو اپڈیٹ کرتا، لیکن بہرحال میں بھی نہیں کر سکا۔ تو جس زمانے میں وہ عرض کر رہا تھا تب مجھے احساس ہوا کہ شاید کوئی ترتیب ہے یہاں پر، تو اس کو ریکال کرنے کے لیے میں بہت تیزی سے آپ کی خدمت میں پہلے، دوسرے، تیسرے دن کی دعا آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ موقع ملا تو چوتھے دن کی بھی آج ہی چند ہی منٹ میں لگاؤں گا، زیادہ نہیں۔ تو دیکھیں کہ خدا متعال نے اپنے حجت کے ذریعے ہم تک جو پیغام ماہ مبارک رمضان کی دعاؤں میں دیا ہے، ان میں کیا ترتیب آ رہی ہے، کیا نظر آتا ہے اس میں۔ تو چند دعائیں سریع تیزی سے عرض کروں گا، درود بھیجے گا محمد وآل محمد، صلی علی محمد وجل فرج۔ ایک بار پھر مل کر درود بھیجیں محمد وآل محمد، صلی علی محمد۔ پہلے دن کی دعا میں یوں آیا تھا، اللہم اجعل صیامی فیہ صیام الصائمین وقیامی فیہ قیام القائمین۔ اے خدایا میرے روزے کو روزہ رکھنے والوں کا روزہ قرار دے۔ جو روزہ رکھتے ہیں اس کا روزہ رکھنے والوں کا نہیں ہوتا کیا؟ جو نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ مصلی نہیں ہوتے کیا؟ جو قیام کرنے والے ہوتے ہیں وہ قائم نہیں ہوتے کیا؟ اگر ہر نماز پڑھنے والا مصلی ہوتا تو سید الشہداء ظہر عاشور ابو ثمامہ کے لیے یہ دعا نہ کرتے کہ خدا انہیں مصلین میں سے قرار دے۔ کیا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ ہاں، نماز پڑھنا کچھ اور ہے، خدا ہمیں مصلی کہے یہ کچھ اور ہے۔ امام فرما رہے ہیں روزہ تو سب رکھ لیں گے، قیامت کے دن صائم کہہ کر کسے پکارا جائے گا؟ قیام تو سب کر لیں گے، نماز پڑھیں گے تو بالآخر قیام تو ہو جائے گا، لیکن خدا کن کو کہے گا کہ یہ میری راہ میں قائم تھے؟ یہ معاملہ ہے۔ تو لہذا پہلے دن سے گویا امام نے اگر میں ایک اصطلاح استعمال کر لوں دنیاوی اعتبار سے، اسٹینڈرڈز کو ہائی کر دیا، اسٹینڈرڈز کو اونچا کر دیا ایک دم۔ کہا یہ نہ سمجھنا روزہ رکھنے پر کہ روزہ ہو گیا تو میں صائم ہو گیا،
نہیں، صائم کی کہانی کچھ اور ہے۔ یہ نہ سوچنا کہ میں نے نماز پڑھ لی تو میں مصلی ہو گیا، نہیں، مصلی کی کہانی کچھ اور ہے۔ تو ٹائٹل لینا بہت مسئلہ ہے۔ ایک روایت تھی ہمارے پاس، ہم نے پڑھی تھی کہیں، اس میں لکھا تھا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ایک عمل کا اثر اس کے اوپر پائیدار اثر ہو، کم از کم 1 سال کرے۔ تو مثلا خدا متعال نے آیہ کریمہ میں فرمایا المستغفرین بالاسحار، سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ پہلے طے کرو سحر کا وقت کون سا ہے، کتنا استغفار کروں تو خدا کہے گا یہ مستغفرین میں سے ہے، کتنے دن کروں تو خدا کہے گا کہ مستغفرین میں سے ہے۔ تو روایت نے فرمایا 70 مرتبہ روزانہ کرو 1 سال تک تو خدا مستغفرین بالاسحار تمہیں کہے گا۔ امام فرمانے خدایا اس دن میں روزہ رکھنے والوں میں مجھے قرار فرما، وجعل صیامی، میرے روزے کو صائمین کا روزہ قرار دے دے، میرے قیام کو، نماز پڑھنے کو، اللہ کی راہ میں جد و جہد کرنے کو ان قائمین کا مقام نصیب فرما دے۔ اچھا، اب یہ سیکونس ترتیب ایسے ہے، وَنَبِّهْنِ فِيهِ عَنْ نَوْمَةِ الْغَافِلِينَ، ان دونوں میں کیا رب بنے گا؟ صائمین کا صیام قرار دے، قائمین کا قیام قرار دے، اور دوسری دعا کیا ہے؟ اور ہوشیار کر دے مجھے غافلوں کی نیند سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک غفلت کی چادر چڑھی ہوئی ہے، نہ صائم کا صیام ہے نہ قائم کا قیام ہے، سب اجتماعی تقلید ہے۔ سب روزہ رکھ رہے ہیں، میں نے بھی روزہ رکھ لیا، سب یہ کر رہے ہیں، میں نے بھی کر لیا۔ لقب کب ملے گا؟ جب غفلت سے باہر آئیں گے۔ لہذا پہلا ٹاسک ماہ مبارک رمضان میں یہ سمجھ میں آتا ہے غفلت سے باہر آنا۔ تو جس کو ہم لوگ دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں بھئی آپ اپنا مشن اسٹیٹمنٹ بنائیں، آپ اپنا ویژن بنائیں، تو کاش ہم لوگ ماہ مبارک رمضان کے لیے بھی یہی کام کر لیا کریں جو اپنی کمپنیز کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، اپنے پروجیکٹس کے لیے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ایک پروجیکٹ ہے، میسو پروجیکٹ ہے۔ یہ پتہ نہیں سوچے انسان کہ خدا متعال نے کتنا بڑا کام کیا ہے کہ اربوں انسانوں کو دعوت دے رہا ہے تم بندگی کی طرف آؤ، اور ان کے لیے راستوں کو ہموار کر رہا ہے۔ میں بھی ان میں سے ایک بندہ ہوں۔ نبئنی فی عن نومۃ الغافلین، خوب اصطلاح کیا استعمال کی؟ غافلوں کی نیند سے۔ اب دیکھیں بعض لوگ نیند میں چلتے ہیں، میں نے ویسے اپنی آنکھوں سے کسی کو نہیں دیکھا سوائے 1 مرتبہ کیے، لیکن میرے والدین بتاتے ہیں میں بچپن میں چلا ہوں تو مجھے خیر وہ یاد تو نہیں ہے، میں نے 1 لوگوں کو چلتے ہوئے دیکھا ہے، پتہ نہیں آپ نے دیکھا ہے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھنے میں یوں لگتا ہے بندہ بالکل صحیح کام کر رہا ہے، لیکن ایکچولی وہ کچھ نہیں کر رہا ہوتا، وہ سو رہا ہوتا ہے۔ تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ لوگ سو رہے ہیں، جب مریں گے تو جاگ جائیں گے، کیونکہ قیامت میں اس دنیا کے بعد پھر غفلت نہیں ہے۔ غفلت اس دنیا کا فینومینا ہے، مرنے سے چند سیکنڈ پہلے جو انسان کی آنکھ کھلتی ہے پھر بند نہیں ہوتی۔ غفلت اس دنیا کا فینومینا ہے، اس دنیا میں کچھ غفلت نہیں ہے، لہٰذا حسرت وہاں بہت زیادہ ہے۔ یہاں جو غفلت ہے یہ حسرت نہیں لینے دیتی، تو جو ہوشیار ہوتا ہے وہ حسرت میں آ جاتا ہے۔ تو یہاں کی دنیا غفلت کی جگہ ہے، لیکن اگر تیاری نہ ہوئی تو وہاں کی دنیا حسرت کی جگہ ہے۔ کاش جاگ جاتا۔ وَهَبْ لِي جُرْمِ فِيهِ يَا إِلَٰهَ الْعَالَمِينَ، اے دنیاؤں کے پروردگار میرے جرم کو اس میں معاف فرما۔ وَاعْفُ عَنِّي يَا عَافِيًا عَنِ الْمُجْرِمِينَ، اور بخش دے مجھے اے مجرموں کو بخشنے والے۔ یہ بڑی نفیس اصطلاح ایک اور استعمال ہوئی، یا عافین عن المجرمین، یعنی پہلے مجھے یہ اعتراف کرنا پڑے گا کہ میں مجرم ہوں، ورنہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ دعائے کمیل ہم لوگ ایسے ہی خدا کے سامنے تکلفاً کہہ رہے ہیں، ورنہ ہم نے کوئی جرم کیا نہیں ہے اصل میں۔ نہیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی تھوڑا سا بھی انصاف کرے تو اپنے آپ کو اسپیئر کر سکتا ہے کیا؟ بلا وجہ کہ ایک اپنے ذہن کے اوپر بوجھ مت ڈالے کہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم سب کی پردہ داری کی بھی ہے، ورنہ ہم ایک دوسرے کے سامنے سلام بھی نہ کرتے، مصیبت بن جاتی۔ دوسرے دن کی دعا، اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک، اے خدایا مجھے اپنی رضا کے قریب ہونے کی سعادت نصیب فرما۔ ایک اور ٹاسک،
اس پہ کفایت نہ کرو کہ بخش دیے جاؤ، اس کی کوشش کرو کہ خدا کے قریب چلے جاؤ۔ یوں احساس ہوتا ہے جیسے جنت میں گوشہ کنار میں پڑے ہوئے بہت لوگ ہوں گے، لیکن جنت میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خدا کے قریب ہوں گے۔ تو امام فرمانے گوشہ کنار میں پڑے رہنے والی جنت پہ راضی مت ہو، اس جنت پہ راضی ہو جو تمہیں خدا سے قریب بھی کرے۔ بہت سارے لوگ ادھر ادھر بھی ہوں گے جنت میں، ممکن ہے کسی ایک بیچ کے راستے میں ہوں۔ البتہ یہ بات شاید میرے خیال میں آپ کو یہ بات بھاری نہیں لگنی چاہیے کہ جنت میں درجات ہوں گے، یقینی طور پر۔ تو جنت کا کوئی لوئسٹ لیول بھی ہوگا، جنت کا کوئی بہت اگلا درجہ بھی ہوگا۔ تو اس میں جنت میں کچھ لوگ ہوں گے کہ جو شاید، اب میرے ذہن میں جنت کے بارے میں ایک تصور آیا ہوا ہے 4-5 سال سے، اور میں اس کو کسی کے سامنے بولتا ہوں، کبھی چھپا لیتا ہوں، لیکن وہ پھنسا ہوا ہے دماغ میں۔ کبھی کبھی بس ایک جملہ عرض کر دیتا ہوں کہ یہ مت سوچیں کہ جنت میں ہم صرف لینے بیٹھے ہیں۔ خدا نے دینے میں جو مزہ رکھا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ وہ خود کہتا ہے میں رزاق ہوں۔ اگر دینے میں مزہ نہ ہوتا تو خدا اپنے آپ کو فیاض اور رزاق نہ کہتا، صرف خالق کہہ کے کافی کر لیتا۔ دینے میں کوئی فضیلت ہے، وہ اس فضیلت کو ہم سے کہتا ہے تم دنیا میں حاصل کرو۔ کیوں؟ کیونکہ فضیلت ہے، دنیا میں اس نے ہمیں فضیلتیں لینے کے لیے بھیجا ہے۔ پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ جو خود خدا رزاق اور فیاض ہے، اور یہ ایک فضیلت ہے، اور دنیا میں ہمیں کہتا ہے تم رزاق خدا کے رزاق نمائندے بنو، فیاض خدا کے فیاض بندے بنو، جنت میں جا کر ہمیں رزاقیت اور فیاضیت سے محروم کر دے کہ اب صرف لینے والے بنو؟ یہ نہیں ہو سکے گا۔ وہ کچھ نہ کچھ نظام وہاں بنائے گا۔ اور میں اسی لیے عرض کرتا ہوں ذرا سا اشارتاً کہ بھائی اسی لیے وہاں کنواں نہیں ہیں، نہریں ہیں۔ کنواں نہیں ہیں، نہریں ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، تجری من تحتها الانہار۔ وقرب اللہم قربنی فیہ الی مرضاتک وجنبنی من فیہ من سخطک ونقماتک۔ خدایا مجھے اپنی رضا، اپنی خوشنودی سے قریب فرما، اور مجھے اپنے سختی اور اپنے عذاب سے، اپنے غضب اور اپنے عذاب سے دور فرما۔ یعنی کیا مطلب؟ خدا کی سختی، خدا کا عذاب بلا سبب تو نہیں آتا، خدا کا قرب بھی بلا سبب نہیں آتا۔ اگر خدا یہ دعا فرمانے کہ خدا مجھے اپنے قرب کے نزدیک فرما، اس کا مطلب ہے وہ اسباب میرے اندر ایجاد کر دے کہ میں تیرا قرب حاصل کر سکوں۔ مجھے اپنے عذاب اور سختی سے محفوظ فرما، یعنی مجھے ان اسباب سے دور کر دے جو تیری سختی، تیرے عذاب اور تیری انتقام کا سبب بنتے ہیں۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ پچھلی دفعہ میں یاد ہے آپ کو فرمایا تھا، پھر اس کے بعد ایک کہا تھا نومت الغافلین سے محفوظ فرما۔ اس میں فرمایا ووفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک۔ اس کا مطلب ہے قرآن کریم کی آیات پڑھنے کا نتیجہ یہ نکلنا ہے۔ کیا نتیجہ نکلنا ہے؟ اگر میں قرآن کریم کی آیات کو بصیرت کے ساتھ پڑھوں گا تو مجھے وہ اسباب سمجھ میں آ جائیں گے جس سے میں خدا سے قریب ہوتا ہوں، اور مجھے وہ اسباب سمجھ میں آ جائیں گے جس سے خدا کا عذاب اور اس کا انتقام نازل ہوتا ہے۔ اس کو ہم کہتے ہیں تدبر، اس کو ہم کہتے ہیں بصیرت۔ تو ہمیں قرآن کریم کی آیات کے پیچھے یہ نصیب ہونا چاہیے۔ اچھا، اب نصیب ہوتا ہے کیا؟ ایک تو ماہ مبارک کے رمضان میں ہم میں سے زیادہ تر نے اپنے اجداد سے یہ سنا ہے کہ ایک پارہ ختم کرنا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کی اسپیڈ پھر اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ اس کے بعد پھر کچھ بچتا نہیں ہے، اور دماغ پہ ایک بوجھ بھی ہوتا ہے کہ بھائی پیاس بھی لگ رہی ہے، یہ بھی ہو رہا ہے، وہ بھی ہو رہا ہے، اور ایک پارہ بھی ختم ہونا ہے، تو اب ظاہر سوچنے سمجھنے کا زیادہ موقع نہیں ہے، اس کو بہت تیزی سے پڑھنا ہے۔ ظاہر ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا میرا خیال ہے۔ یعنی اگر کسی نے ایک پارہ پڑھنا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ مثلا اس اپنی فیملی کی اس لیگیسی کو لے کر چلے، اچھی بات ہے، بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت قرآن کریم پر غور و فکر ہو، یہ غلط بات ہے۔ اس کا ایک راستہ یہ ہو سکتا ہے کہ جو بھی آپ عمل انجام دیں اس میں برکت اور گہرائی کو بڑھانے کے لیے اس کو انجام دینے سے پہلے کوئی دعا کر لیں۔ ہمارے پاس دعائیں ہیں جو تلاوت قرآن کریم سے پہلے مولا چھٹے سرکار سے بھی منسوب ہیں، رسول گرامی سے بھی منسوب ہیں، دونوں کی ذوات مقدسہ پر درود بھیجیں۔ محمد و آل محمد صلی علی محمد۔
یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ دعا پڑھ لیں، وہ دعائیں پڑھ لیں، لیکن میرا خیال ہے اگر اس کو بھی بغیر سوچے نہ سمجھے پڑھنا ہے تو قرآن کریم سوچے سمجھے بغیر پڑھ رہا تھا، اس سے بچنے کے لیے ایک دعا نکالی تھی، اور اس دعا کو بھی بغیر سوچے سمجھے پڑھنا ہے، تو پھر بھائی بہتر یہ ہے کہ اردو میں پڑھ لیں، اور قرآن شروع کرتے وقت، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے وقت خدا سے دعا کر لیں، خدایا میں تیرے کتاب کے ساتھ، میں تیری کتاب کے ساتھ انصاف کروں، میرے پڑھنے کو بلا تدبر قرار نہ دے، مجھے اس سے سیکھنے کا موقع نصیب فرما دے۔ بغیر وضو کے آپ قرآن کریم کے متن کو، ٹیکسٹ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، حرام ہے۔ وہ کون سی طہارت ہے جس کو حاصل کیے بغیر قرآن سمجھ میں نہیں آتا؟ وضو کے بغیر متن، ٹیکسٹ نہیں ملتا ہے، تو کون سی طہارت ہے جو نہ ہو تو باطن قرآن، معنی قرآن سمجھ میں نہیں آتا؟ وہ کیا ہے؟ میرا خیال ہے، میں اس میں اپنا خیال اس لیے کہہ رہا ہوں، اتنی چیزیں ہیں کہ اس میں سوائے گیس ورک کے میرے جیسے آدمی کے پاس زیادہ گنجائش نہیں رہتی۔ میرا خیال ہے کہ اگر کوئی انسان صرف سچ بولے تو اس نے قرآن سمجھنے کا ایک بہت بڑا دروازہ کھول لیا ہے۔ کیوں خدا متعال اس جملے کو پسند کرتا ہے، صدق اللہ العلی العظیم؟ یہ صداقت پہ کیوں اتنا اصرار ہے؟ کیوں نبی کو صادق فرماتا ہے؟ یہاں کوئی معاملہ ہے، دیکھیے یہ معاملات صرف لفظ کے نہیں ہو سکتے، یہ جو دعائیں ہوتی ہیں یہ مفہوم ہوتے ہیں، مفاہیم کردار کے اوپر ریفلیکٹ ہوتے ہیں۔ تو اگر میں ایک دعا پڑھوں، اور بہت دفعہ ہوتا ہے کہ بھئی وہ دعا پڑھی میں نے، وہ قبول نہیں ہوئی، جبکہ اس کا اثر لکھا تھا کہ یہ ہوگا، کیوں نہیں ہوا ایسا؟ کیونکہ دعا کے پیچھے ایک کردار ہے، اس کردار کا ریفلیکشن اس دعا کے اندر آیا ہوا ہے۔ تو اگر ایک صادق شخص کہے صدق اللہ العظیم، اس کا اثر کچھ اور ہے۔ تو اگر کسی کو قرآن کریم سمجھنا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے جھوٹ سے بچنا چاہیے، اسے منافقت سے بچنا چاہیے۔ اگر جھوٹ اور منافقت سے بچے گا، قرآن کریم کے سمجھنے کا چانس بہت زیادہ ہو جائے گا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ جسمانی طہارت کے بغیر قرآن کو لمس کرنا ممکن نہیں ہے، اور روحانی طہارت کے بغیر قرآن کریم کو سمجھنا ناممکن ہے، اور وہ جو لازمی طہارت ہے وہ اس صدق اللہ العلی العظیم، ومن اصدق من اللہ قیلا، اور صادق اور امین، ان تمام کے اندر ریفلیکٹ ہو رہی ہے کہ وہ طہارت لازمہ صدق ہے، اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ وفقنی فیہ لقراءۃ آیاتک برحمتک یا ارحم الراحمین، خدایا تیری رحمت کا واسطہ۔ قرآن کریم میں رحمت کا واسطہ کیوں دیا؟ یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ بھئی خدا متعال نے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہ رہا ہوں، لیکن میں جلدی سے عرض کر دوں آپ کی خدمت میں کہ آپ کہیں گے بار بار جلدی کیوں کہہ رہے ہیں جبکہ جلدی کر نہیں رہے، بولتے تو سلو ہی ہیں۔ میں اس پہ غور کیا ایک زمانے میں کہ خدا اپنی 99 صفتوں میں سے کس صفت پہ ہم سے چاہتا ہے ہم سب سے پہلے آ جائیں، تو بلا تردید وہ صفت رحمت ہے، جس پہ وہ ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہتا ہے، اور اس نے ہمارے اطراف میں رحمتوں کا حصار کیا ہوا ہے، چاہے وہ اس کی اپنی رحمت ہو، چاہے وہ اس کے نبی ہوں جو رحمتوں للعالمین ہوں، اور چاہے ماں باپ ہوں جو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ کا مصداق ہوں، وہ ہمیں ان رحمتوں کے حصار میں رکھے ہوئے ہیں، وہ ہم سے رحمت مانگ رہا ہے، پھر ہم سے صداقت مانگ رہا ہے۔ یہ رحمت اور صداقت، اور پھر تیسرے مرحلے میں انسانوں کے ساتھ تعلق آئے گا اور امانت آئے گی۔ یہ وہ ٹرائنگل ہے صفتوں کا جہاں سے نبوت شروع ہو جائے گی، اور ہم انسان ظاہر ہے کہ کہیں نہ کہیں اسی نبوت کے پیروکار ہیں، تو ہماری نبی کی پیروی ان 3 صفتوں کے سائے میں شروع ہوگی۔ تو اگر میرے اندر رحمت نہیں ہے، یا صداقت نہیں ہے، یا امانت نہیں ہے،
اس کا مطلب ہے میں نبی کی امت میں سے نہیں ہوں، میں ابھی اسٹرگل کر رہا ہوں کہ میں نبی کی امت میں شامل ہو جاؤں۔ ہاں یہ مسئلہ ہے اس طرح سے، بظاہر تو ایسے ہی لگ رہا۔ تیسرے دن کی دعا بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، اللہم ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، خدایا اس دن میں مجھے ذہن اور ہوشیاری نصیب فرما۔ ذہن کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں جس کو ہم لوگ عرف عام میں کہتے ہیں آئی کیو۔ آئی کیو مثلاً کیا؟ ہوشیاری۔ ہوشیاری کیا مطلب؟ مکاری، بازار نہیں، ہوشیاری کہ میں یہ سوچوں کہ یہ ماہ مبارک رمضان جا رہا ہے، میں نے کرنا کیا ہے۔ خدایا ارزقنی فیہ الذہن والتنبیہ، مجھے اس میں ہوشیاری دے دے، بیداری دے دے۔ باعدنی فیہ من السفاہۃ والتنویہ، اور مجھے نادانی سے اور غلطیوں سے محفوظ فرما، اس سے دور کر دے۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک دیوانہ کھڑا تھا، تو لوگ وہاں پہ جمع ہوئے ہوئے تھے، اس کے خلاف مذاق کر رہے ہوں گے اس کے ساتھ۔ نبی نے پوچھا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ نبی جب سوال کرتے تھے تو پوچھنے کے لیے اس لیے نہیں کرتے تھے کہ مثلا کوئی یہ کہ نبی کو نہیں معلوم کیوں کھڑے، یار وہ دیکھنے والے کو پتہ ہوتا ہے۔ مثلا ایسی جیسے ماں باپ کہیں پہ آتے ہیں، بچے کچھ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے یہ، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ مجھے نہیں پتا کیا کر رہے ہو تم، مجھے پتہ ہے کیا کر رہے ہو، کیوں کر رہے ہو یہ۔ نبی نے پوچھا کیوں کھڑے ہو یہاں پہ؟ کہا اے نبی یہ دیوانہ ہے، لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کہا نہیں یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے، جو موت کو بھلا دے وہ دیوانہ ہے۔ اس کو ہم لوگ کہتے ہیں پیراڈائم شفٹ، پورا سینیریو شفٹ کر دیا۔ کہا نہیں یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ مریض ہے، دیوانہ وہ ہے جو موت کو بھلا دے۔ سفاہہ کیا ہے؟ نادانی کیا ہے؟ 10 روپے کی چیز 15 روپے میں لے آیا، یہ پاگل ہے۔ نہیں یہ پاگل نہیں ہے، یہ پاگل نہیں ہے، اس میں ایک حص کم ہے، اس حص کی کمی سے اس کی آخرت خطرے میں نہیں ہے۔ میرے اندر ایک اور حص کم ہے، اس سے 60 سال کی زندگی خطرے میں نہیں ہے، اس سے ابدی زندگی خطرے میں ہے، وہ مشکل ہے۔ نادانی یہ نہیں ہے کہ 10 روپے زیادہ خرچ کر کے آ گیا۔ اور دعا نے فرمایا خدایا مجھے نادانی سے محفوظ فرما۔ نادانی یہ نہیں کہ میں اچھا بزنس مین نہیں ہوں، نادانی یہ ہے کہ میں موت بھلا بیٹھا ہوں، نادانی یہ ہے کہ میں آخرت کا حساب کتاب بھلا بیٹھا ہوں۔ کیوں خدا متعال نے آخرت کے منظر میں سے ایک منظر یہ کہا کہ کچھ لوگ یہ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا۔ آپ ایسے تصور کیجئے، میں ایک دفعہ اپنے جگہ پہ تھا تو وہاں پہ ہم نے گائے بھینسیں نہیں گائے رکھی ہیں، بھیڑیں بکریاں رکھی ہیں، تو ان کا جو واپس آنے کا سین ہوتا ہے اور اپنے ریوڑ کے ساتھ نکلنے کا سین ہوتا ہے، خدا نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ہم نے اس میں تمہارے لیے جمال رکھا ہے۔ تو میں کبھی شام کے وقت جا رہا ہوتا ہوں تو ان کو بولتا ہوں کہ میں کس ٹائم پہ اندر آئیں گے، تو میں پہلے جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ مثلا واپس آ رہے ہیں۔ تو ایک دن وہ واپس آ رہے تھے تو ان میں سے ایک آدھ بکری کہیں اور کھڑی ہو گئی، تو خیر وہ ان کو پتہ ہوتا ہے ہم کون سی آواز نکالیں گے تو وہ بھاگتی بھی آئے گی۔ پتہ نہیں جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح کر رہا ہوں یا غلط کر رہا ہوں، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ یہ بکری خوش قسمت ہوگی کیونکہ اس پہ کوئی حساب نہیں ہے۔ پتہ نہیں میرے سر پہ کتنے پیسوں کا حساب ہے، پتہ نہیں کتنی ذمہ داریوں کا حساب ہے۔ اگر خدا نے ان حسابوں میں میری ناکامی پر مجھے عذاب کیا تو یہ بکری کتنی خوش قسمت ہے، اس کو تو وہ عذاب نہیں ہوگا، ابھی تو میں اس کا باس ہوں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاملہ الٹا ہے۔ اس لیے قیامت کے دن لوگ کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا جس کے اوپر کوئی حساب کتاب نہیں ہے، بکری بھی نہیں، مٹی ہوتا، خاک ہوتا۔ وہ ایک سیریل آئی تھی ایران میں معمولاً ٹی وی نہیں دیکھتا ہوں تو میں نے اس خاطر میں نے وہ سیریل بھی نہیں دیکھی، لیکن یہ ہے کہ سنگن اس کی اتنی زیادہ ہوئی ہے کہ لگنے لگتا ہے اسے دیکھی بھی ہے۔ تو اس میں کئی ایپیسوڈز تھے 30 میرے خیال میں یا 29، جس میں ہر روز ایک آدمی نے جو موت کے بعد کا کوئی منظر چکھا ہو
اس نے اپنا ایکسپیرینس بتایا تھا. تو اس میں کوئی بندہ تھا، وہ کسی علاقے میں کوئی آفیسر تھا، کوئی پوسٹ پہ تھا. وہ اپنا منظر بتا رہا تھا تو کہنے لگا کہ میں مرنے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ برزخ میں میں اپنے اسی آفس میں گیا جہاں میں اپنی کرسی پہ بیٹھتا تھا. اور کہنے لگا میں جب اس آفس میں گیا تو مجھے یاد آیا کہ اس کرسی پر بیٹھنے کی وجہ سے مجھے کتنا عذاب اٹھانا پڑا ہے. کہنے لگا جتنا دنیا میں مجھے اس کرسی پہ بیٹھنے کی لالچ تھی، برزخ میں اس سے 10 گنا زیادہ میری اس کرسی سے نفرت تھی کہ میں بدبخت کاش اس کرسی پہ نہ بیٹھا ہوتا. تو کہنے لگا کہ مجھے اسی اطراف میں جمعدار یاد آیا جو اس آفس میں جمعداری کرتا تھا. تو کہنے لگا کہ میں برزخ میں یہ سوچتا تھا کاش خدا مجھ پہ رحم کرتا، مجھے جمعدار بنا دیتا جس کو اس کرسی کا عذاب نہیں اٹھانا پڑا. جو مجھے یہاں پہ طاقت ملی تھی اور میں نے اس کو مس یوز کیا، تو کاش میں جمعدار ہوتا جس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں تھی مس یوز کرنے کے لیے. یہ ہوشیاری ہے، یہ ہوشیاری ہمیں چاہیے. لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ دنیا غفلت کی ہے، اور وہاں جب یہ ہوشیاری مل جاتی ہے تو وہاں پھر اس کو ریکٹیفائی کرنے کا کوئی امکان نہیں رہتا. وَاجْعَلْ لِي نَصِيبًا مِّن كُلِّ خَيْرٍ تُنزِلُ فِيهِ، اور ہر اس خیر کا جو اس دن تو نازل فرمائے گا میرے لیے بھی ایک حصہ قرار دے دے. بِجُودِكَ يَا أَجْوَدَ الْأَجْوَدِينَ، اے سب سے زیادہ جود اور سخا کرنے والے. چوتھے دن کو بھی عرض کروں اور آپ کی زحمت اس سلسلے میں تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد اجل فرجهم. چونکہ میں نے چوتھے دن تک اس لیے لانے کی کوشش کی کہ اس میں ایک پوائنٹ تھا جو میں کل سے اس کو کنیکٹ کروں گا. اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امریک، اے خدایا مجھے اس دن طاقت دے کہ میں تیرے امر کو قائم کر سکوں. آپ کو اور ہمیں 10 دفعہ یہ سننے کو مل چکا ہے کہ خداوند متعال نے کبھی بھی قرآن کریم میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیا ہے، نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے. اقامہ صلاۃ، اقامہ امر الہی، خدا کے امر کو قائم کرنا، یہ پڑھنے پڑھانے کے علاوہ ہے. کیا مطلب؟ ہم 10 منٹ میں نماز واجب پڑھتے ہیں، اقامہ نماز 2 نمازوں کے درمیان میں ہوتا ہے. تو اگر میں 2 نمازوں کے درمیان اللہ کا بندہ تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے اقامہ نماز کی، اقامہ صلاۃ کی. اور اگر وہ ایسا نہیں تھا تو میں نے نماز پڑھی تو ہے لیکن ابھی اقامہ صلاۃ نہیں ہوئی ہے. امام نے دعا میں فرمایا اللہم قوّنی فیہ علی اقامت امرک، اے خدایا مجھے اس دن یا اس مہینے میں، چونکہ اس دونوں طرح سے ہم اس کو ترجمہ کر سکتے ہیں، اس دن میں یا اس مہینے میں، کیونکہ پروناؤن جو استعمال ہوا ہے وہ ایک کے لیے استعمال ہوا ہے، تو وہ دن بھی ہو سکتا ہے، پورا مہینہ بھی ہو سکتا ہے. اللہم قوّنی، مہینہ میرے خیال بہتر ہوگا. اس مہینے میں مجھے توفیق دے، مضبوط کر دے کہ میں تیرے امر کو قائم کروں. اگلا جملہ ضرور سنیے، وَأَذِّقْنِي فِيهِ حَلَاوَةَ ذِكْرِكَ، اے خدایا مجھے اس میں اپنے ذکر کی مٹھاس چکھنے کو نصیب کر دے. اللہ اکبر. کسی کو شوگر ہو اور میٹھے کا عاشق ہو تو اس کا کیا عالم ہوتا ہے جب میٹھا اس کے سامنے آتا ہے. بیچارہ کبھی بڑھتا ہے کبھی پیچھے ہٹتا ہے، پھر کہتا ہے تھوڑا سا میں چکھ لیتا ہوں آپ کی خاطر. پھر ذرا سا لگاتا ہے، پھر سوچتا ہے تھوڑا سا زیادہ کر لوں کسی طریقے سے، پھر دیکھتا نہیں اتنا زیادہ معاملہ خراب ہو جائے گا، تھوڑا سا کم کر لیتا ہوں. اس کو چکھنا کہتے ہیں. امام فرما رہے ہیں تم کوشش کرو پورے مہینے میں چکھ تو لو، کم از کم چکھ تو لو. اور میں اپنے جیسوں کے لیے کہوں گا کہ مرنے سے پہلے چکھ کے مرنا.